وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 42 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے، مشرکین کی بے بسی کا ذکر ہے اور مادہ پرستی کی نفی فرمائی گئی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ روح کو انسان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ والتی لم تمت فی منامہا، اور جو موت نہ پائے اس کی نیند میں روح قبض کر لیتا ہے۔ فیمسک التی قضا علیہ الموت، تو جس کی موت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس کو تو اللہ روک لیتا ہے، اس کی روح واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ ویرسل الاخری الی اجل مسمی، اور دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انسان مرتا ہے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، بخاری شریف اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں، سوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام سے میں مرتا بھی ہوں اور جیتا بھی ہوں۔ صبح بیدار ہوئے تو پھر دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہماری موت کے بعد زندگی عطا فرما دی اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو ایک روح قبض ہونے کا معاملہ روزانہ ہے۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ اسی طرح اللہ تمہیں اس دنیا میں بالآخر موت دے گا، اور جو روزانہ تمہیں زندہ کر رہا ہے، نیند کی حالت سے اٹھا کر دوبارہ روح عطا کر رہا ہے، وہ قیامت کے دن دوبارہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا۔ تو جن کی زندگی باقی ہوتی ہے اس دنیا کے اندر، ان کی روح لوٹا دی جاتی ہے جب وہ بیدار ہوتے ہیں، اور جس کے لیے طے ہو جاتا ہے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، اس کی روح واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تنہا یہی نظام اللہ کی معرفت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، اسی میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے اور آخرت پر یقین لا سکتا ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا شفاعت کرنے والے بنا لیے ہیں؟ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، خواہ اس صورت میں بھی کہ وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ کچھ سمجھ رکھتے ہو، تب بھی تم انہیں اللہ کے ہاں سفارش کرنے والا سمجھتے ہو۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے شفاعت کل کی کل اللہ کے لیے ہے۔ ہاں، اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں گے لیکن اللہ کے اذن سے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور شفاعت کر سکے کسی کی مگر اللہ کی اجازت سے۔ یہ حق شفاعت ہے، نیک بندوں کے لیے ہوگی، ظالمین کے لیے نہیں ہوگی، لیکن کل اختیار اللہ کا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی سفارش کر سکے گا، نہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے سفارش ہو سکے گی۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے شفاعت کل کی کل اللہ کے لیے ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب اللہ
واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کی توحید کا بیان ہو، ایک اللہ کو ماننے کی بات کی جائے، ایک اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی بات کی جائے تو ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ کے سوا ہیں، ان کے جھوٹے معبود یا کچھ اور جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ تاریخ انسانی میں مسئلہ رہا ہے ہمیشہ سے۔ اللہ کی اطاعت بڑی بھاری لگتی ہے لوگوں کو، اللہ کا قانون پسند نہیں آتا لوگوں کو، لیکن اللہ کے سوا ان کے بت تھے جن کی رضا کے لیے وہ محنتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن تو ہمیشہ کے لیے کلام ہے اللہ کا۔ آج بھی ایسا ہے کہ اللہ کے سوا جب کسی اور کی بات ہو، گناہوں کے کاموں کی، کسی اور کے نظام کی، کسی اور کے قانون کی، تو لوگ سن لیتے ہیں بات کو، ڈسکس بھی کر لیتے ہیں، وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اور بات ہو ایک اللہ کو ماننے کی، اس کی کتاب کی، اس کے قانون کی، اس کے دین کی، تو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے اللہ کی باتیں سننے کا۔ یہ مسئلہ آج بھی ہمارے پاس، جب توحید کی بات ہو تو لوگوں کے منہ بگڑ جاتے ہیں، جب اللہ کے سوا کسی اور کی بات ہو، جھوٹے معبودوں کی یا انسانوں میں سے کسی کو کچھ ایسا سمجھ رکھا ہو کہ یہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، یا انسانوں کے قانون کو ترجیح دی جائے تو اس وقت خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہی قوانین پر، اپنی اطاعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر اس کو پڑھا کرتے تھے، نماز کے آغاز میں بھی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اس میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے وہ کچھ ہو جو زمین میں ہے سب کچھ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ان کے پاس ہو جائے، لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر وہ اسے بدلے میں دے دے قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس زمین بھر سب کچھ لے آئیں، اتنا اور بھی لے آئیں، وہاں قبول نہیں ہوگا۔ محنت کرنے کا موقع دنیا میں جس نے محنت کی وہ وہاں کامیاب ہے، اور جس نے یہاں محنت نہیں کی وہ سراسر ناکام ہے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے ان پر ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، عذاب سے بے خوف ہو چکے تھے، اسی عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان پر برے کام ظاہر ہو جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ یعنی عذاب ان کو گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب انسان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ ناشکری پر آ جاتا ہے اور بدلتے حالات کے اندر صحیح کردار کا ثبوت پیش نہیں کرتا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب اس کو ہم اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو کہتا ہے مجھے تو یہ دیا گیا ہے میرے علم کی بنیاد پر۔ تکبر کے اندر آ جاتا ہے، مادہ پرست ہو جاتا ہے۔ سورۃ القصص میں ہم نے قارون کا واقعہ پڑھا تھا، آیت نمبر 78، اس میں قارون کے بھی یہ الفاظ تھے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے دیا گیا ہے۔ فرمایا بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب اللہ بندے کو نوازے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، وہ تکبر میں مبتلا تو نہیں ہو جاتا، یہ تو نہیں سمجھتا کہ میری پلاننگ تھی، میری منصوبہ بندی تھی، میرا کمال ہے، اور اللہ کو بھول جائے۔ تو یہ امتحان ہے دراصل کہ اللہ اس طرح نواز کر امتحان لیتا ہے لوگوں کا کہ آیا وہ شکر گزار بنتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ قد قالها الذين من قبلهم، یقیناً یہ ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو ان سے پہلے تھے، وہ بھی مادہ پرستی کے فریب میں مبتلا ہو گئے تھے جو کہ اس دور کا شرک ہے۔ سورۃ الکہف رکوع نمبر 5 میں تفصیل آئی تھی کہ مادہ پرستی ہی دراصل شرک ہے، جس کا بیان آیا سورۃ الکہف میں مکمل طور پر۔ قد قالها الذين من قبلهم، یہ ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آیا، بچا نہیں سکا ان کو عذاب سے۔ فاصابهم سیئات ما كسبوا، بس انہیں پہنچی
برائیاں جو انہوں نے کمائی تھیں، جیسے اعمال کیے تھے ویسے ہی معاملہ اللہ نے عذاب کا ان کے ساتھ کیا۔ والذین ظلموا من ہؤلاء، اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان پر آ پڑیں گی برائیاں جو انہوں نے کمائیں، عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ وما ہم بمعجزین، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اولم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا طلع عطا فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان والے بندوں میں شامل فرمائے اور ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے حقیقی ایمان حاصل کرنے اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، توبہ کا بیان ہے، قرآن کی طرف رجوع ہونے کی تلقین کی گئی ہے، قیامت کا بھی بیان ہے اور لوگوں کے انجام کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 53 آ رہی ہے۔ پورے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے، چاہے تو معاف فرما سکتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہے پورے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو جہنم کا نوالا بنا رہے ہیں اور اللہ کی اطاعت سے انکار کر رہے ہیں، ان سے بھی کہہ دیجئے مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کے رحمت سے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دینے والا ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیے دنیا میں ہم اگر کسی سے ناراض ہو جائیں تو ہم اس کو تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، کوئی ہماری فرما برداری نہ کرے، ہماری بات نہ مانے، ہماری مرضی کے خلاف 2-3 مرتبہ کر لے تو ہم تو اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بندوں نے جانوں پر ظلم کر لیا ہے ان سے بھی کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اس سے بڑا اور کیا خطاب ہو سکتا ہے، انسانیت سے خطاب، بندوں سے کہہ دیجئے، صرف ایمان والے نہیں، ایک کافر بھی اگر ہے بات اس کو سمجھ میں آ رہی ہے، آج توبہ کر لے، اللہ اس کی گزشتہ تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70 اور 71 میں تفصیل موجود ہے۔ اتنی رحمت ہے اللہ کی۔ پھر انسان سوچے کہ گناہ کرنے کے بعد کیا اللہ کے سوا کوئی در ہے کہ جہاں سے معافی مل سکے؟ تو کہاں جائے گا انسان؟ ہے کوئی اللہ کے سوا در؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخش دینے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کا عالم تو یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، ایک حصہ مخلوق کو دیا، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، وہ ایک حصہ ہے کروڑ کروڑ لوگ، کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی جو ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی ایک حصے کی رحمت کا ظہور ہے کہ ایک گھوڑا بھی یا ایک گھوڑی بھی احتیاط سے قدم رکھتی ہے کہ اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے۔ یہ کروڑ انسان اس وقت ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، کروڑ انتقال کر گئے، بے شمار جانور ہیں جو اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کی 100 میں سے ایک حصے کی رحمت کا ظہور ہے۔ تو جس اللہ کے پاس 99 حصے ہوں گے اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا، ہم اندازہ نہیں کر سکتے اس کا۔ لیکن فرمایا آگے، اس رحمت کا مستحق بننے کے لیے محنت کرنی ہوگی، چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے تو محنت کرنی ہوگی۔ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ،
اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ آج مہلت ہے، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ ہے توبہ۔ توبہ کے اصل معنی لوٹ آنے کے ہیں، پلٹ آنے کے ہیں۔ بندہ گناہ کر رہا تھا، چھوڑ کر واپس آ جائے، بندہ کسی حکم پر عمل نہیں کر رہا تھا، عمل کرنا شروع کر دے، یہ لوٹ آنا اصل توبہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ شریف کی حدیث میں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کر لینے والا، لوٹ آنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں، تمام کے تمام بنی آدم گناہ گار ہیں، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ گناہ ہو جانا بڑا مسئلہ نہیں، گناہ کے بعد اس پر اڑے رہنا یہ بڑا مسئلہ ہے، توبہ نہ کرنا یہ بڑا ایشو ہے۔ آ جاؤ اللہ کی طرف، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، یہ ہے اصل توبہ۔ صرف رحمت کی امیدیں لگا کر نہ بیٹھو، رحمت کا مستحق بننے کی کوشش کرو، سچی توبہ کرو۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں کہا گیا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کے حضور میں سچی اور پکی توبہ، جس کی کچھ شرائط ہے۔ دل میں ندامت ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے نافرمانی ہو گئی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ ہو کہ اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ زبان پر بھی الفاظ ہوں جو قرآن حکیم میں آئے ہیں، احادیث مبارکہ میں آئے ہیں استغفار کے لیے۔ پھر جو گناہ ہے اس کو بالفعل چھوڑ دے انسان، یا کسی حکم پر عمل نہیں کر رہا تھا عمل کرنا شروع کر دے، نماز ادا نہیں کر رہا تھا ادا کرنا شروع کر دے، سود لے رہا تھا لینا چھوڑ دے، یہ ہے لوٹ آنا اصل۔ اور ہاں اگر بندوں کے حقوق میں حق تلفی کی ہے، ماں باپ، اولاد، رشتہ دار، پڑوسی، دوست، ساتھ کام کرنے والے، تو بندوں سے معافی مانگنا ضروری ہے، اللہ معاف نہیں فرماتا ہے۔ یہ ہے شرائط توبہ کی، یہ ہے اصل لوٹ آنا۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس توبہ میں ایک پہلو انفرادی سطح پر ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو، ایک اجتماعی سطح پر ہے، ایک اس امت کی توبہ ہے، اس امت نے اس کام کو چھوڑ دیا جس کام کے لیے امت پیدا کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ یہ کام امت نے چھوڑ دیا، تو اجتماعی سطح پر یہ توبہ ہے ہماری کہ آئے ہم دین پر خود بھی عمل کریں اور انسانیت تک اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچائیں اور اللہ کے دین کو قائم کر کے نمونہ انسانیت کے سامنے پیش کریں۔ یہ امت کی ذمہ داری، یہ ہماری اجتماعی توبہ ہوگی۔ اللہ ہمیں انفرادی سطح پر بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اجتماعی سطح پر بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، چھوڑ دو نافرمانی کے کاموں کو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ آج رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف، آج مہلت ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام گناہوں کو ترک کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں انفرادی توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اجتماعی توبہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو بہترین طریقے پر اس کی جو نازل کیا گیا ہے تمہارے جانب تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے قرآن ذریعہ ہے۔ آؤ اس قرآن کی طرف، اس کو سمجھو بھی، اس کی تلاوت بھی کرو، لیکن سب سے بڑھ کر کہا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو بہترین طریقے پر۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ اللہ نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تبھی اللہ سے جڑو گے، تبھی اللہ کی طرف رجوع ہو سکے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں کہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور بہترین طریقے پر پیروی کرو اس کی جو تم پر نازل کیا گیا ہے۔
تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے جو کہ تمہارا رب ہے، یعنی قرآن۔ یہ قرآن اللہ سے تمہیں قریب کر دے گا۔ اس میں اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی معرفت کے دلائل موجود ہیں، اللہ کے احکامات موجود ہیں، اللہ کی بشارات بھی ہیں، شوق پیدا ہوگا اطاعت کا، اللہ کے ڈراوے بھی ہیں، بدی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ آؤ اس قرآن کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ ہے اصل توبہ جس کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کی طرف رجوع ہونا چاہتے ہو، قرآن کو تھامو۔ اللہ ہمیں اس قرآن پر دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اسے پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور پیروی کرو بہترین طریقے پر اس کی جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس کے بعد 3 حسرتیں بیان ہو رہی ہیں مجرمین کی، نافرمانوں کی۔ پہلی حسرت کا بیان آ رہا ہے، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ کوئی شخص یہ نہ کہے ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کوتاہی کی، اللہ کے حق میں کوتاہی کی۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور یہ کہ میں ہنسی اڑانے والوں میں سے ہی رہا، میں نے اللہ کی آیات کو بھلا دیا، میں نے اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیا اور میں دنیا میں ہی لگا رہا۔ لیکن اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں قیامت کے دن۔ دوسری حسرت کا بیان، او تقولا، یا کوئی یہ کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں ضرور تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ کوئی فائدہ نہیں اس حسرت کا۔ اللہ نے ہدایت دی ہے قرآن کے ذریعے سے، آؤ اس کو تھامو۔ آج تھامو گے، آج عمل کرو گے، اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آج اگر فراموش کر دو گے، آج اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے، آج اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرو گے، تو کل یہ حسرت ہوگی، لیکن اس حسرت کا کوئی فائدہ قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت سخت مقام ہے قرآن حکیم کا، بہت سخت مقام۔ اس کے بعد تیسری حسرت کا بیان، او تقول حین تری العذاب، یا جب وہ عذاب دیکھے تو کہے کاش لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش میرے لیے دوبارہ دنیا میں لوٹ نہ ہو جائے تو میں عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، میں نیک بن جاؤں۔ اے اللہ ایک موقع مجھے اور عطا فرما دے، اے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں قیامت کے دن۔ آج دنیا میں عمل کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے، آج عمل کر لو اللہ کے حضور، توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو، کل کوئی حسرتوں کا فائدہ نہیں۔ اس کے بعد بڑے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ کے، بلا قد جاءت کا آیاتی، کیوں نہیں، یقیناً تیرے پاس میری آیات آئی تھی، فکذبت بها، تو نے ان آیات کو جھٹلایا، تو نے فراموش کر دیا۔ میری کتاب سے تجھے دلچسپی نہیں تھی، میری کتاب کو تو نے فراموش کر دیا، بھلا دیا، تیرے پاس میری کتاب کے لیے وقت نہیں تھا۔ واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ اللہ کا جواب ہوگا ان نافرمانوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں توبہ نہیں کی ہوگی، ان کے لیے جنہوں نے دنیا میں مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا، ان کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی کتاب کو نہیں تھاما ہوگا۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی کتاب سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ان کے چہرے کالے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ کافی نہیں؟ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، جنہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا، اللہ انہیں کامیابی کے ساتھ نجات عطا فرمائے گا۔ لا یمسہم السوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جنہیں تو نجات عطا فرمائے گا۔ اے اللہ جنہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اے اللہ جنہیں کوئی غم نہیں پہنچے گا۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر شے پر نگہبان ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں ہیں۔
تمام خزانے اسی کے لیے ہیں۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میں دین پر عمل کروں گا تو میری دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی، تو میرے رزق کا کیا ہوگا، میں نافرمانی کے کام چھوڑ دوں گا تو میری معیشت کو خطرہ ہو جائے گا، میں سود کو چھوڑ دوں گا، میں رشوت کو چھوڑ دوں گا تو کہیں میں معاشی طور پر بحران کا شکار تو نہیں ہو جاؤں گا۔ نہیں، پریشان مت ہو، غیب کی تمام کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، آسمان و زمین کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں، آؤ اللہ کے حضور توبہ کر لو، کبھی محروم نہیں رہو گے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہے، اسی کے پاس ہے آسمان و زمین کی تمام کنجیاں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے محفوظ فرمائے اور ان بندوں میں شامل فرمائے کہ جنہوں نے سچی توبہ کی اور اللہ کی کتاب کو تھاما۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے، حشر کا بھی بیان ہے اور گواہوں کی پیشی کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہ اے نادانو، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اب یہ وہی موضوع دوبارہ آ گیا جو اس سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع ہے۔ اطاعت صرف اللہ کی، عبادت کل زندگی میں اللہ کی، اس کے سوا کسی اور کا حکم نہیں، باقی لوگوں کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے تحت رہے گی۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہ اے نادانو، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ بلغت اوحی الیک والی الذین من قبلک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی بھیجی گئی، لئن اشرکت، بالفرض اگر آپ نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تو آپ کے اعمال یقیناً حبط ہو جائیں گے، حقارت ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بالفرض اگر آپ نے ایسا کیا۔ نوٹ فرمائیے، یہ خطاب ہو رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مکی صورتوں میں اللہ کا انداز یہی ہوتا ہے کہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن نفی کی جا رہی ہے مشرکین کی کہ یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا گھناؤنا جرم ہے، بالفرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہوتا تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء، ان سے اس کا کوئی امکان ہی نہیں، یہ دوسروں کو سنایا جا رہا ہے۔ یہ اسی طرح کا انداز ہے کہ جب ہم کسی محفل میں ہوتے ہیں، کسی کا بچہ شور کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو سمجھانے کے لیے یا اس کے والدین کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے بچے کو دیکھ کر زور سے ڈانٹنا شروع کرتے ہیں تاکہ اس بچے کو نصیحت ہو، اس کے والدین اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ تو گویا اللہ ان مجرمین سے، ان انکار کرنے والوں سے کلام بھی نہیں کرنا چاہ رہا، تو وہ اپنے حبیب کو خطاب کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سنایا جا رہا ہے مشرکین کو کہ یہ شرک اتنا گھناؤنا جرم ہے، اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ بالفرض اگر کسی رسول نے بھی کیا ہوتا ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہ ہے شرک کی شناعت۔ قرآن نے کہا سورۃ النساء آیت نمبر 48 اور سورۃ النساء آیت نمبر 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو تو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہاں اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ یہ ہے شرک کی برائی، اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک، اللہ کے حق یعنی عبادت میں شرک۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہوئی، شرک ہو گیا۔ کسی کا قانون اللہ کے قانون کے برابر کر دیا، شرک ہو گیا۔ کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہو گئی، شرک ہو گیا۔ خالی بتوں کو سجدہ کرنا شرک نہیں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم مان لینا، کسی شے کی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر یا اس سے اوپر کر دینا، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی عبادت کیجئے، وکن من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ یہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بھی اور اس وقت کے صحابہ کرام کو بھی تلقین ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کی روش اختیار کرو۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کو نہ پہچانا جیسا کہ اللہ کو پہچاننے کا حق تھا۔ سارا فساد اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا اور وہ اللہ سے کم تر کسی شے پر
مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ تاریخ میں جن لوگوں نے شرک کیا ان کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں، حالانکہ اس پوری کائنات میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، انسانوں کے اپنے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں جن پر غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ انسان جان لیتا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام تر اختیار اللہ ہی کا ہے، اس لیے پھر وہ شرک نہیں کرتا۔ لیکن جو اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا وہ کمتر پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ بات سمجھ میں نہیں آتی وہ کیسے بے وقوف لوگ تھے کہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، بتوں سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ انسان کی جب مت ماری جائے، عقل ماری جائے اس کی، تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا، اللہ کے انعامات پر غور و فکر نہیں کرتا، تو اس طرح کی حرکتوں پر وہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرے، اللہ کے لیے شکر کے جذبات اختیار کر لے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے، وہ اللہ کے سوا کسی اور سے توقعات وابستہ نہیں رکھتے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو صرف اللہ کو پکارنے والے ہیں، جو اللہ کی اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، خود اپنے اندر جھانکتے ہیں۔ اسی کے قرآن نے اس کی دعوت دی ہے۔ مثلاً سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں قرآن نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح قرآن نے کہا سورۃ الذاریات آیت نمبر 21 وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو انسان جب ان باتوں پر غور و فکر کرے گا تو اللہ تک پہنچے گا، نہیں کرے گا تو کسی کمتر پر، بت پر یا کسی اپنے جیسے انسان پر راضی ہو کر بیٹھ جائے گا اور شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اللہ کے پہچاننے کا حق تھا۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور تمام زمین روز قیامت اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان کل کا کل اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لے گا روز قیامت اور اس کو گھمائے گا اور کہے گا میں ہوں بادشاہ، میرے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ دنیا میں لوگوں نے کچھ اللہ نے جو اختیار دیا اس کی بنیاد پر دعوے کیے خدائی کی، جیسے فرعون نے دعویٰ کیا۔ سورہ النازعات آیت نمبر 23 میں الفاظ ہیں فقال انا ربکم الاعلی، اسے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ ایسے ظالموں کو دکھا دے گا زمین و آسمان کو ہاتھ میں لے کر، میں ہوں حقیقی بادشاہ، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ کل اختیار اللہ ہی کا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ اس سے پاک ہے اور بہت بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ سور 3 مواقع پر پھونکا جائے گا، یا سور پھونکے جانے کے 3 مواقع ہیں۔ ایک کا ذکر ہم نے پڑھا تھا سورہ النمل آیت نمبر 87 میں، وہاں نفخہ فزع کا ذکر ہے، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی جب سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ، اور پورے زمین و آسمان میں جو لوگ بھی ہوں گے وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں گے، وہ پہلا سور ہوگا۔ یہاں اس مقام پر صعق، بے ہوشی طاری ہو جانا، یہ دوسرے سور کا ذکر ہے، اور تیسری مرتبہ سور پھونکے جانے کا ذکر ہے اسی آیت کے اختتام پر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے سور پھونکا جائے گا اور تمام کے تمام لوگ میدان میں جمع ہو جائیں گے حشر کے، اور اللہ کے سامنے ان کی حاضری ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ کچھ فرشتے ہو سکتے ہیں، اللہ ان کو محفوظ رکھے گا، اور اہل ایمان کو قیامت کے برپا ہونے سے پہلے ہی موت دے دی جائے گی سکون سے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ اس سور میں پھونک ماری جائے گی، فاذا ہم قیام ینظرون، تو فوراً کھڑے ہو جائیں گے، دیکھنے لگیں گے کیا ہو گیا۔ یہ نافرمانوں کا انجام ہے کہ جو گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، فرما بردار بھی کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں لیکن وہ سکون کے اندر ہوں گے۔ تو یہ تیسری مرتبہ سور کا ذکر ہوا کہ میدان حشر میں اللہ کھڑا کر دے گا اور وہ دیکھتے رہ جائیں گے یہ کیا ہو گیا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، اعمال نامے پیش کر دیے جائیں گے۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ،
اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے۔ ہر نبی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ النساء آیت نمبر 41 اور سورۃ النحل آیت نمبر 89 میں تفصیل آ چکی ہے۔ انبیاء اپنی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے، والشہداء اور گواہ بھی پیش ہوں گے۔ انسان کے 6 اعضاء گواہی دیں گے۔ سورہ النور آیت نمبر 24 زبان گواہی دے گی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 20 اور 21 انسان کی سماعت، انسان کی بصارت اور انسان کی کھال یہ گواہی دیں گے۔ 6 اعضاء گواہی دیں گے۔ پھر سورۃ الانفطار وہاں ذکر ہے کہ یہ کرامن کاتبین فرشتے گواہی دیں گے۔ پھر سورہ زلزال یومئذ تحدث اخبارہا زمین بھی گواہی دے گی۔ اور سب سے بڑی گواہی تو خود اللہ کی ہوگی۔ علیم بذات الصدور، اللہ ایک ایک بات سے واقف ہے، سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے۔ وجیء بالنبیین والشہداء اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے۔ وقضی بینہم بالحق اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ووفیت کل نفس ما عملت اور ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ اس محاسبے کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 8واں اور آخری رکوع آ رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے انجام کا ذکر کیا ہے اور اس بات کا ذکر بھی ہے کہ قیامت میں جب تمام فیصلے ہو جائیں گے تو بالآخر فرشتوں کے درمیان بھی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا اور کفر کرنے والے ہانکے جائیں گے گروہ در گروہ جہنم کی طرف۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا یہاں تک کہ جب وہ وہاں آئیں گے یعنی جہنم پر۔ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور ان سے کہیں گے اس جہنم کے محافظ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے تھے اور اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے؟ یہ گویا کہ مجرمین کی ذلت میں اور اضافہ کرنے کا معاملہ ہوگا۔ انجام تو بتا دیا گیا، اب تو جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں اور رسوائی ہے۔ قالوا بلا وہ کہیں گے ہاں ہاں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین لیکن کافروں پر عذاب کی بات پوری ہو چکی، لیکن اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماننے کا موقع اس دنیا کے اندر ہے۔ یہ ہے جہنمیوں کا بیان کہ وہاں جب پیش کیے جائیں گے تو دروازے کھولے جائیں گے، جیسے جیل خانہ ہوتا ہے، حوالات، دروازہ کھولا جاتا ہے مجرمین کے لیے پھر بند کر دیا جاتا ہے، وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین بس برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے، جنت والوں کا بیان آ رہا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، دنیا میں رہے اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، انہیں ان کا رب جنت کی طرف لے جائے گا گروہ در گروہ، وہاں استقبال ہوگا ان کا۔ حتیٰ اذا جاؤہا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے یعنی جنت پر۔ وفتحت ابوابہا اس حال میں کہ اس کے دروازے کھلے ہوں گے، ان کا استقبال کیا جائے گا، ویلکم کہا جائے گا۔ وقال لهم خزنتها اور اس جنت کے محافظ ان سے کہیں گے سلام علیکم تم پر سلام ہو، طبتم بہت خوب رہے، فادخلوها خالدین بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا اسلوب۔ قرآن حکیم جہاں جہنم کا ذکر کرتا ہے وہاں جنت کا ذکر بھی کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر وقت ڈرایا جاتا ہے ڈرایا جاتا ہے، بات صحیح نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے جہاں جہنم کا ذکر کیا وہاں جنت کا ذکر بھی کیا ہے، تو دونوں باتیں ساتھ ساتھ رہنی چاہیے۔ اس لیے کہ تربیت کا اصول ہے کہ نرمی بھی اختیار کی جاتی ہے، سختی بھی اختیار کی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ ڈرایا گیا، بہت زیادہ ڈرایا گیا، تو ان سے عرض یہ کہ پھر ڈر جائیے، ڈرنا چاہیے انسان تاکہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے، اور کوشش کرنی چاہیے اس سے بچنے کی۔ تو یہ تربیت کا بھی اصول ہے، نرمی اور سختی دونوں انداز اختیار کیے جاتے ہیں تاکہ رغبت بھی پیدا ہو اور خوف بھی پیدا ہو اور انسان نیک عمل پر
آمادہ ہو جائے اور برے عمل سے بچنے کی کوشش کرے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور وہ اہل جنت کہیں گے تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچا فرمایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیے جنت میں سے کہ ہم جہاں چاہیں اس میں ٹھکانہ اختیار کریں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا یہ اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اس کے بعد اب فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے، جنت والوں کا ذکر آ گیا، جہنم والوں کا ذکر آ گیا، ان انسانوں کے درمیان فیصلے ہو گئے، اب فرشتوں کا ذکر۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کہ وہ حلقہ باندھے ہوئے عرش کے گرد اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہوں گے۔ بعض فرشتے وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا ہے، ان میں بھی کانشیس ہے، ان میں بھی بعض مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ احادیث میں جیسے کہ ذکر آیا، کبھی ایسا بھی اختلاف ہوتا ہے کہ اس شخص کی جس کا انتقال ہوا، یہ روح قبض کرنے والے نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے ہوں یا وہ فرشتے ہوں کہ جنہوں نے برائی کا عمل کیا۔ احادیث میں اس طرح کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ تو اگر فرشتوں کے درمیان اس طرح کا کوئی اختلاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی فیصلہ فرما دیں گے۔ یہ ہے سب سے آخری فیصلہ قیامت میں جو فرشتوں کے درمیان کر دیا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہہ دیا جائے گا تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ یعنی ان تمام فیصلوں کے بعد پوری کائنات پکار اٹھے گی، ہر طرف اللہ کی حمد ہی حمد ہوگی، ہر طرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔